السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ روى الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مسجد سلفیہ میں آنے اور مکتب کے اور سمر اسلامی کیمپ کے اختتامی اجلاس میں شریک ہونے کا اس نے موقع عنایت فرمایا۔ بعدہ میں مسجد کے سارے ہی منتظمین، مکتب کے سارے ہی اساتذہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرا انتخاب کیا اور مجھے کچھ چیزیں آپ کے سامنے بولنے کا موقع عنایت فرمایا۔ معزز حاضرین، مکاتب بہت ہیں اور مکاتب کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس کی اہمیت اور افادیت کے تعلق سے ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اس پرفتن دور میں اگر ہم اپنی نئی نسل کو بچانا چاہتے ہیں تو ہم اسکولوں اور کالجوں میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو مکتب کی تعلیم دلوائیں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ عموماً مکاتب کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور اسی طریقے سے مکاتب میں پڑھانے والے اساتذہ کو بڑی معمولی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، حالانکہ مکاتب ہی میں چھوٹے احساسات اور معمولی بچے اپنے لکتی زبانوں سے کیسی بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں۔ لہٰذا یاد رکھیے کہ بچوں کی زندگی میں مکتب بڑا انقلاب برپا کرتا ہے۔ لہٰذا جیسے کہا جاتا ہے کہ بچے کی پہلی درسگاہ ماں ہے، اس کی گود ہوتی ہے، اس کے بعد اگر بچے کی لڑکتی زبان کو اگر کوئی چیز حوصلہ دیتی ہے تو یہی مکاتب ہیں۔ معزز حاضرین، یہاں بچے بھی ہیں، کچھ مسلی حضرات بھی ہیں، کچھ پیرنٹس بھی ہیں، یہاں خواتین اسلام بھی ہیں۔ تربیت اولاد کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ مفید باتیں ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ معزز حاضرین، ہم نے آپ کے سامنے آیت پڑھی سورہ تحریم کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، تم سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ لہٰذا اس آیت سے معلوم ہوا کہ والدین کو سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کہا وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اگر تم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہو، انہیں علم دو، انہیں ادب سکھاؤ، اچھی تربیت کرو، تب چل کر تم بھی اپنے آپ کو بچا لو گے اور اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو گے۔ دوسری حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے اور ہر ایک کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ باپ کو اس کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ماں کو اس کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی لیے ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے، اے والدین، تم اپنے بچوں کی تربیت کرو، اس لیے کہ ان بچوں کے بارے میں قیامت کے دن تمہیں مکمل طور پر سوال کرنا جواب دینا پڑے گا۔ معزز حاضرین، تربیت اولاد کی بات آتی ہے تو ہم ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس کو آپ سنیے اور آج کے حالات میں سمجھنے کی مکمل طور پر کوشش کیجیے۔ وہ کیا ہے تربیت اولاد؟ آج مسلمانوں میں مختلف جماعتیں، مختلف تحریکیں، مختلف تنظیمیں مکمل طور پر کام کر رہی ہیں۔ مختلف مسلک کی مسجدیں ہیں، مختلف مسلک کی مدرسے ہیں اور مختلف مسالک کے مکتبات مکاتب بھی چل رہے ہیں۔
ایسے وقت میں سوال یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خالص اسلام امت تک پہنچایا تھا، کیا آج امت کے ان مکاتب میں پڑھائے جانے والا وہ خالص اسلام آج موجود ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں مکاتب تو مساجد میں چل رہے ہیں، لیکن مکاتب میں جو تعلیم ہونا چاہیے وہ آج وہ تعلیم نہیں ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں، مکاتب میں بھی مسلک کا رنگ دیا گیا۔ مکتب میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بجائے بچوں کو شروع سے ہی اگر تعصب دیا جائے تو بڑے ہو کر وہ کیا بنیں گے؟ لہٰذا آج کیا ہو رہا ہے، مساجد میں جو مکاتب چل رہے ہیں ان مکاتب میں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ ایک جماعت ہے، جماعت کے بانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، وہ پڑھائی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں، سب سے زیادہ ہمارے لیے ہدایت کی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ کتاب اللہ ہے، جسے اللہ خود فرماتا ہے ہدی للمتقین ہدی للناس۔ آج قرآن پڑھایا جا رہا ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھایا جا رہا ہے، کیا یہ قرآن مکتب میں پڑھنے والے بچوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن رہا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اسی طریقے سے کیا ان مکاتب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھائی جا رہی ہیں؟ کیا مکتب میں پڑھنے والے بچوں میں اللہ کے نبی کی صحیح محبت آ رہی ہے؟ لہٰذا امت میں جتنے مساجد میں مکاتب ہیں، تمام مساجد کے ذمہ داروں کو ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ وہ تمام اپنے اختلافات سے اٹھ کر کتاب اللہ کی تعلیم دو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دو۔ اپنے مذہب کے بانیوں کی کتابیں پڑھائیں گے نا، اس سے جو ہے کوئی کام نہیں بنے گا، بلکہ بنتا ہوا کام بھی بگڑے گا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مکاتب میں پڑھایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے پیسہ صرف کیا جا رہا ہے، لیکن جو رزلٹ امت میں آنا چاہیے وہ رزلٹ مکمل طور پر آج جو ہے یہ ہے۔ کیا ہے؟ امت میں ایک مکتب فکر ایسا ہے جو نمازوں کی طرف دعوت دیتا ہے، اخلاق کی طرف دعوت دیتا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ امت میں ایک گروہ ایسا ہے جو عقیدے کو تھامے ہوئے ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عقیدے کا میدان تو ان کو ملا، لیکن اخلاق نہیں ان کے پاس، لین دین نہیں ان کے پاس، معاملات میں صفر ہیں یہ لوگ۔ ایک تو دو ہوئے، تیسرا ایسا روشن خیال طبقہ ہے جو مغربی تہذیب کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ باپ کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پینٹ بھی ٹخنے کے نیچے ہے، داڑھی چھلا ہوا ہے، ماں کو دیکھتے ہیں کہ بغیر پردے کے وہ گھر سے باہر نکل رہی ہے۔ بلا بتاؤ، اگر مساجد کے مکاتب میں تعلیم دی جائے لیکن خالص تعلیم نہ دی جائے تو یہی رنگ چڑھے گا۔ مثلا میں نماز کی طرف بلاتا ہوں تو میرے بچے نمازی بنیں گے، اگر میں عقیدے میں صحیح ہوں میرا بچہ عقیدے میں صحیح بنے گا، اگر میں مغرب کا دل دادا ہوں تو میرے بچے مغرب کے دل دادا بنیں گے۔ لیکن یہ جو گروہ امت میں بٹ رہے ہیں، اس سے اٹھ کر آپ یہ سوچو، جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں، یہ مذہب اسلام سب سے پہلے عقیدہ توحید کی ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ مثلا آج مکاتب میں چلے جائیے، بچوں کو پوچھیے سب سے پہلے فرض ہونے والی چیز کیا ہے، تو بچہ کہے گا نماز۔ حالانکہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ بچے پر نماز سے پہلے عقیدہ سیکھنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں معلوم کرنا مکمل طور پر ضروری ہوتا ہے۔ معزز حاضرین، الحمدللہ ہم سلف سے منتسب ہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ ایسے وقت میں سوال یہ ہے، ہمارے اس مسجد میں جو مکتب چل رہا ہے کیا اس کے اندر جو ہے سلفی رنگ ہے؟ کیا ہم جو ہے مکتب میں بچوں کی تعلیم کرتے ہوئے کیا ہم سلف کے راستے پر چل رہے ہیں؟ ایک بات بتائیں، ہم اساتذہ بھی ہیں، یہاں طلبہ بھی ہیں اور جو ہے مینجمنٹ بھی ہے، ہم آپ سے کہنا چاہیں گے مکتب میں ایسا طریقہ اپناؤ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا۔ مکتب میں بچوں کو ایسی تعلیم دو کہ وہ آگے بڑھ کر جو ہے صحابہ کے، تابعین کے اور تبع تابعین کے نقش قدم پر چلنے کے لائق ہو جائیں۔ معزز حاضرین، میرے پاس 5-10 منٹ ہیں، میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ سلف اپنے بچوں کی کیسے تربیت کرتے تھے، 4 پوائنٹ سن لیجئے۔ سب سے پہلی بات، سلف کے اندر تربیت کا جو طریقہ ہوتا تھا وہ کیا ہوتا تھا؟ ایک طرف وہ دلچسپی دلاتے، دوسرے طرف ڈراتے بھی تھے۔ قرآن کریم کو پڑھ کر دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صرف جنت کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ جہنم کا تذکرہ بھی کیا۔ لہذا ہماری تعلیم ایسی ہو، ہم بچوں کو جنت کی رغبت بھی دلائیں، جنت کی طرف لے جانے والے اعمال کی طرف توجہ دلائیں، لیکن ساتھ میں جہنم اور اس سے بچنے کی مکمل طور پر ہمیں ان کو تعلیم دیں۔ صرف جنت کی طرف لے جانا، میٹھی میٹھے باتیں کرنا، یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ سلف کا طریقہ کیا ہے؟ جنت کے ساتھ ساتھ جہنم کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے نکلتے ہوئے کہنے لگے،
حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا، ایک جلیل القدر صحابی کہتے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے، جا کر حنظلہ کا ہاتھ پکڑا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے حنظلہ تم یہ کیوں کہتے ہو کہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ حنظلہ کو لے کر دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ حنظلہ آپ کے پاس سے نکلے تو کہتے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے حنظلہ سے پوچھا، اے حنظلہ تم نے اپنے بارے میں یہ کیوں کہا کہ جو ہے تم منافق ہو گئے؟ تو حنظلہ نے اپنے دل کی کیفیت بتائی، کہا یا رسول اللہ آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، جنت کا تذکرہ ہوتا ہے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ کی محفل میں جہنم کا تذکرہ ایسے ہوتا کہ جہنم کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کے دربار سے نکلنے کے بعد جب اپنے بیوی بچوں میں چلے جاتے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حنظلہ سے کہا، اے حنظلہ ہمارے دربار میں رہتے ہو تو تمہارے دل کی کیفیت اور ہے، جب تم اپنے بیوی بچوں میں چلے جاتے ہو تمہارے دل کی کیفیت اور ہے، تم نے بدلتے حالات میں اپنے بدلتے جو ہے دل کا پتہ لگانا یہی اصل میں ایمان ہے۔ فرمایا، اے حنظلہ تمہارے دل میں یہ بدلتی کیفیت کو پانے کا تم نے جو ہے جو چیز سیکھی ہے، اگر تمہاری یہی چیز ہے راستوں میں کھڑے ہو کر فرشتے انشاءاللہ تمہارے سے ملاقات کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین بات بتائی۔ اسی طریقے سے سلف صالحین تربیت کرتے تھے، اور ایک چیز ہے آپ دیکھیں گے وہ کیا، سلف محبت کے ذریعے تربیت کرتے تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں تربیت میں سختی ہی سختی ہے۔ اگر کوئی بچہ دیر سے آیا، سبق یاد نہیں کر کے آیا، استاد بڑی سختی سے نمٹتا ہے۔ آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختی کی جگہ سختی کرتے، ورنہ اصل جو ہے محبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش آتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، معاویہ بن حکم ایک دن میں نماز میں کھڑا ہوا تو میں نے چھینک کے بعد الحمدللہ کہہ دیا، نماز جیسے ہی ختم ہوئی صحابہ پورے مجھے مارنے آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گیا تو جا کر کہنے لگا، یا رسول اللہ نماز میں چھینک آئی، میں نے الحمدللہ کہہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایسے بہترین انداز سے سمجھایا تو معاویہ کہنے لگے، اللہ کے نبی سے بڑھ کر اچھا استاد میں نے اپنے زندگی میں نہیں دیکھا۔ لہٰذا مارنا، پیٹنا، دہشت گردی کرنا یہ بچوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ محبت کے ذریعے مکمل طور پر تربیت کرنے کی کوشش کرو۔ دیکھو اللہ کے نبی مدینے کی گلی میں نکلتے ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ ایک مبارک نواسے ہوتے ہیں حسن یا حسین، جب مدینے کی گلی میں کھجور رہتا ہے اٹھا کر منہ میں ڈال لیتے ہیں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے پیچھے زور سے مارتے، آپ نے حسن سے فرمایا، اے حسن یہ ایک صدقہ کا کھجور ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے جو ہے یہ کھجور کا صدقانہ جو ہے صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، سلف صالحین تربیت کرتے تھے تو اس میں اور ایک بات ہوتی تھی، وہ کیا، والدین خود اپنے بچوں کے لیے نمونہ بن جاتے تھے۔ آج آپ دیکھو باپ بھی بے نمازی، ماں بھی بے نمازی، اور دونوں مل کر یہ چاہیں کہ بچے نمازی بن جائیں، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ دیکھو حضرت ابراہیم نے دعا کی، پروردگار میں اپنے بچوں کو کعبۃ اللہ میں جا کر چھوڑ رہا ہوں، کیوں؟ تاکہ میرے بچے نمازی بن جائیں۔ چھوڑ کر دعا کرنے لگے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ حضرت ابراہیم کی ان دعاؤں کا اثر حضرت اسماعیل زندگی پر کیسے ہوا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، باپ پہلے نمازی بنے، ماں پہلے نمازی بنے، ان کو لے کر کھڑے ہو، ان کو لے کر مسجد میں آئیں، تب چل کر مکمل طور پر جو ہے کیا کریں گے، ہمارے بچے بھی نمازی بن جائیں گے۔ اسی طریقے سے سلف صالحین کی تربیت میں اور ایک چیز ہے، دعاؤں کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام۔ ایک آدمی حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس جو ہے 5 دن کا بچہ لے کر آیا، آ کر کیا کہنے لگا، اے حسن میں اس بچے کو بہت بڑا بنانا چاہتا ہوں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تم نے اپنے بچے کی تربیت میں بہت لیٹ کر دیا، 5 دن کا بچہ۔ معلوم ہوا آدمی کو شادی سے پہلے اپنی بیوی کی، اپنے بچوں کے بارے میں دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم کو دیکھو، کبھی ربی حب لی من الصالحین کہتے ہیں، کبھی زکریا کو دیکھو ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے آخری میں مومنین کی دعائیں بتائی۔ مومن کیا کرتا ہے؟ مومن اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر اللہ سے دعائیں کرتا ہے، رب تو میرے بیوی بچوں کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔
اسی طریقے سے سلف اپنے بچوں کی تربیت کرتے تو عقیدے کا بڑا اہتمام کرتے تھے. دیکھو آج مساجد میں مکاتب ہیں، قرآن پڑھایا جا رہا ہے، حدیث پڑھائی جا رہی ہے، تربیت پڑھائی جا رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عقیدہ ان کو مکمل طور پر پڑھایا گیا؟ ہم حدیث سے آپ کو مکمل طور پر دلیل دیں گے. حضرت جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے بچے جو بلوغت کے قریب تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ نے جندب کے ساتھ جو بچے تھے ان بچوں کو کیا سکھایا؟ آپ نے ان کو قرآن نہیں پڑھایا، آپ نے ان کو حدیث نہیں پڑھایا، آپ نے ان کو احکام نہیں بتائے. فرمایا سب سے پہلے ہم کو ایمان بتایا گیا، اس کے بعد ہم نے قرآن پڑھا. جب ہمارا عقیدہ صحیح ہوا، بعد میں ہم نے قرآن پڑھا تو قرآن پڑھنے کے بعد ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا. تو یہ مکاتب میں پڑھنے والے بچوں کی عقیدے کی درستگی بہت ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بچے عیسائی مشنریوں میں پڑھتے ہیں، وندے ماترم پڑھتے ہیں، غیر اسلامی عقیدہ ان کے ذہنوں میں بٹھایا جاتا ہے. لہٰذا اگر ہم اپنے بچوں کو اس سے بچانا چاہتے ہیں، مکتب میں عقیدے کی تعلیم بھی مکمل طور پر اچھا ہونا چاہیے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن عباس اللہ کے نبی کے زمانے میں ان کی عمر 10 سال اپنے پیچھے بٹھا لیے ہیں. ابن عباس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے غلام، اگر تمہیں مانگنا ہو تو زندگی میں اللہ سے مانگو، اگر تمہیں سوال کرنا ہے تو مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرو. لہٰذا مکتب میں قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، تربیت کے ساتھ اگر ہمارے ان بچوں کو عقیدہ پڑھا دیا جائے، انشاءاللہ جب وہ بچے بنیں گے تو ان کا عقیدہ عمر جیسا ہوگا انشاءاللہ، اور مکتب میں پڑھنے والی بچیوں کا عقیدہ سمیہ جیسا ہوگا، حضرت حفصہ جیسا ہوگا. اس کی طرف توجہ دینے کی سخت ضرورت ہے. اسی طریقے سے سلف اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے، عقیدے کے بعد ان کے اندر قرآن کی محبت ڈالتے تھے. آپ تعجب کریں گے، بخاری کی ایک روایت ہے، عمر ابن سلمہ تقریباً 6-7 سال کے مسلمان ہو گئے. قبائل کے اوپر سے گزرتے ان کی قرآن کی کئی صورتیں یاد ہو گئیں. یہ چھوٹا سا بچہ، لیکن جب ان کا قبیلہ ایمان لایا تو ان کے قبیلے والوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، ہمارا پورا قبیلہ مسلمان ہو چکا ہے، ہمارے لیے کوئی امام نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا تمہارے قبیلے میں ایک بچہ ہے جس کا نام عمر ہے، جس کی عمر 6 یا 7 سال کی ہے. تو اللہ کے نبی نے ان کو بلایا اور کہا تمہارا پورا قبیلہ مسلمان ہو چکا ہے، تم جا کر اپنے قوم کے امام بن جاؤ. لہذا دیکھو اللہ کے نبی زندہ ہیں. اللہ کے نبی کے زمانے میں محراب میں ممبر میں کھڑے ہو کر 6 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ نماز پڑھاتا تھا. امام کی حالت کیسی تھی؟ جب سجدہ کرتے شرمگاہ نظر آتی تھی. پورے قوم والوں نے مل کر چندہ کر کے ان کو کپڑے دلوائے. لہذا معلوم ہوا 6-7 سال کے بچے نماز پڑھانے کے مکمل طور پر لائق ہو جاتے تھے. اور یہ بات یاد رکھیں، قرآن پڑھنا، پڑھانا، حافظ بنانا بہت بڑی چیز ہے. جس کے بچے بچیاں حافظ قرآن بن جائیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا کیا ان کو اعزاز دے گا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ والدین کو تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج اور دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ چمکتا تاج ہوگا. پوچھیں گے والدین ہم کو اتنی عزت کیوں دی جا رہی ہے، ہم کو اتنا روشن تاج کیوں پہنایا جا رہا ہے. اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے والدین سے کہیں گے تمہارے بچے حافظ قرآن ہیں اس لیے تم کو عزت دی جا رہی ہے. معزز حاضرین، اس کو مکمل طور پر حاصل کرنے کی کوشش کرو. آج ہمارے بچوں کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں، 10th کا رزلٹ آتا ہے تو گھر میں کیا سما ہوتا ہے. لیکن سوچو ہمارے بچے بچیاں قرآن نہیں پڑھ رہی ہیں، کیا اس وقت رونے کا کبھی ہمیں موقع ملا؟ مکمل طور پر سوچنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے معزز حاضرین، ماضی میں چھوٹے چھوٹے بچے سب سے پہلے قرآن پڑھے. امام احمد کو دیکھو، شافعی کو دیکھو، ابن حجر کو دیکھو، یہ بڑے بڑے علماء سب سے پہلے قرآن پڑھے. اپنے بچوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے میں قرآن آئے گا نا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جب تک یہ زمین آسمان قائم ہے، جس کے سینے میں بھی قرآن ہے اس کے لیے دنیا کا ہر علم الحمدللہ آسان ہے.
شہر کرناٹک میں بیدر کا حال آپ کو معلوم ہے، شاہین والوں نے کتنا بہترین انتظام کیا ہے، 10th کے ساتھ ساتھ پلس حافظ قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے علم یہ بہت آسان کر دیا، ایک طرف 10th بھی پاس کرو، ساتھ میں حافظ قرآن بن جاؤ۔ ہر ایک آدمی اپنے بچوں کو مکمل طور پر حافظ قرآن بنانے کی مکمل طور پر کوشش کرے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے آخر میں ایک دو باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے۔ سلف اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے، اس میں اور ایک بات کا بڑا لحاظ رکھتے تھے، بچپن ہی سے ان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ آج ہمارے بچے، ہم اپنے بچوں کی شرارت سے تنگ آ کر ان کے پاس موبائل دیتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہیں، اللہ عالم نہیں معلوم۔ لہذا اگر بچپن ہی سے ہم ان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کریں اور اپنے بچے سے یہ کہیں، بچہ زمین و آسمان میں کہیں بھی جا کر چھپ کر اگر تم گناہ کر سکتے ہو تو گناہ کر کے آؤ، بچہ جائے گا اور اسے معلوم ہوگا زمین و آسمان میں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، بچہ آ کر باپ سے کہے گا، اے ابا جان زمین و آسمان میں کہیں بھی چھپ کر جو ہے گناہ کرنے کی جگہ نہیں۔ ایسا ایمان اور اللہ تعالیٰ کا ایسا ڈر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اور ایک بات، سلف اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے، اپنے بچوں میں صحابہ کی محبت کو پیدا کرو۔ آج ہمارے بچوں میں کرکٹ کھیلنے والوں کا بایو ڈیٹا بولو پورا بتائیں گے، فلم میں کام کرنے والے پورے بایو ڈیٹا بتائیں گے، لیکن بتاؤ مکتب میں پڑھنے والے بچوں کے علاوہ اگر کسی بھی 5th میں 7th میں پڑھنے والے بچے کو بلا کر پوچھو 4 خلیفہ کا نام بتاؤ، نہیں بتا سکتے۔ تو جس کو ابو بکر کا معلوم نہ ہو تو کیا سیرت معلوم ہوگی، جس کو عمار کا نام معلوم نہیں تو کیا سیرت معلوم ہوگی۔ خون کے آنسو رونے کا وقت ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی سخت ضرورت ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں، ہمارے زمانے میں بچوں کو ہم صحابہ کی محبت ویسے سکھاتے جیسے قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔ اپنے بچوں کا نام صحابہ کے نام سے رکھو۔ بچہ پیدا ہوا، انٹرنیٹ کھول کر ہم اپنے بچوں کا نام رکھ رہے ہیں، صدام نام، فلاں نام، یہ نام رکھیں گے تو بچے کیا بنیں گے؟ بچوں پر نام کا اثر بھی ہوتا ہے۔ اس طریقے سے بچوں کے اندر صحابہ کی محبت پیدا کرو۔ والد کو چاہیے کہ صحابہ کے قصے سنا کر مکمل طور پر اپنے بچوں کو تیار کرے، ماں کو چاہیے کہ وہ صحابیات کے قصے سنا کر بچپن سے ہی ان کے پاکیزہ جو ہے ذہن میں صحابہ کی مکمل طور پر محبت کو ڈال دیا جائے۔ اللہ کی قسم، اگر ہم نے بچپن میں اپنے بچوں کے اندر صحابہ کے محبت کو پیدا کر دیا، ان کے کردار کو مکمل طور پر ڈال دیا، تو بلا بتاؤ بڑے ہو کر وہ جسم کا دھندا کرنے والوں کے پیچھے ہرگز نہیں بھاگیں گے، اگرچہ ماحول کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو جائے، وہ صحابہ کے نقش قدم پر چل کر مکمل طور پر کامیاب ہو جائیں گے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے آخری بات، سلف اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے، اپنے بچوں کو بدعت و خرافات سے دور رکھو، یہ بڑا اہم ہے۔ بدعت و خرافات سے دور رکھنا بڑا اہم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کبھی ہمارا بچہ بدعتی کے پاس قرآن پڑھنے جا رہا ہے، کبھی ہمارے بچے بدعتی کے پاس قرآن پڑھنے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بدعت سے، بدعتیوں سے اپنے بچوں کو بچا کر رہنا بہت ضروری ہے۔ کیا حال ہوگا ان والدین کا جو اپنے بچوں کو لے کر قبروں پر جاتے ہیں، کیا حال ہوگا ان والدین کا جو اپنے بچوں کو لے کر آستانوں میں، خانقاہوں میں جاتے ہیں، کیا ان کی توحید متاثر نہیں ہوگی؟ جب باپ کسی قبر پر گزرے جھکے گا، بچے بھی جھکیں گے۔ اب بڑے ہو کر شکایت کرو رشتے اچھے نہیں آتے، تو لہٰذا سب سے پہلے بدعت و خرافات سے مکمل طور پر بچا کر رکھو۔ اسی طریقے سے آخری بات، اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں سلف بڑا اہتمام کرتے تھے دعاؤں کا۔ آج کے اس پرفتن دور میں اگر میرے اور آپ کے بچے نافرمان بن رہے، خون کے آنسو رو کر یہ وقت گزارنے کا وقت نہیں ہے۔ یاد رکھو، میرے اور آپ کے بچے اچھے کب ہوں گے؟ جب اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا، توفیق دے گا۔ میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کوشش کریں، بچے اچھے نہیں ہوں گے، نہ میری بیٹی اچھی ہوگی نہ آپ کی بیٹی اچھی ہوگی۔ اچھی کب ہوگی؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا۔ یہی بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے۔ اللہ کے نبی حسن کو ایک مانڈی پر بٹھا لیتے، حسین کو ایک جو ہے مانڈی پر بٹھا لیتے، دعائیں پڑھ پڑھ کے پھونکتے۔ لوگ پوچھتے یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو کیا فرماتے؟ میں حسن و حسین رضی اللہ عنہما پر دم کر رہا ہوں، ان کو پھونک رہا ہوں، شیطان سے بچا رہا ہوں۔ اور یہ کہتے یہ کام میرا اپنا نیا نہیں ہے، بلکہ تمہارے باپ ابراہیم بھی اپنے دونوں بچوں حضرت اسماعیل اور اسحاق کو بھی مکمل طور پر دعاؤں کے ذریعے جو ہے مکمل طور پر یہ کرتے تھے۔ لہذا ضرورت ہے جب بھی ہم مسجد میں آئیں اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں۔ امتحان میں کامیابی کے لیے دعا کرتے، لیکن کیا کوئی آج کا باپ دعا کرتا ہے پروردگار اس پرفتن دور میں یہ نیٹ کے فتنے
فتنے سے میرے بچوں کو تو بچائے رکھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مکمل طور پر دعائیں کرو۔ اور باپ کو چاہیے کہ ماں اپنے بچوں کے حق میں دعا کرے، ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے حق میں دعا کرے، اور جب ماں کو اپنے بچے کو گود میں لانا ہوتا ہے اس وقت بھی اللہ کا نام لے کر لے اور دعاؤں کا مکمل طور پر اہتمام کرے۔ اور اس سے بڑھ کر والدین کے لیے کیا خوشخبری ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی دعا بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے، لہٰذا بد دعا مت کرو اپنے اوپر، اپنے بچوں پر، اپنے مال پر، بلکہ اپنے حق میں دعائیں کرتے ہوئے اپنے بچوں کے حق میں مکمل طور پر دعا کرنے کی کوشش کرو۔ بہرحال میرا وقت 7:45 تک کا تھا، 10 منٹ بڑھ گئے ہیں۔ یہ کچھ اہم باتیں تھی ہم آپ کے سامنے کہنا چاہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی صحیح طور پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔